بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان جب صاحب اولاد ہوتا ہے تو خدا کی خاص رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ اولاد کے ساتھ ڈھیر سارے مسائل بھی وابستہ ہوتے ہیں۔ ان کے لیے ان کے والد اور ان کی والدہ کے ذمے جو حقوق اللہ رسول نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عائد فرمائے ہیں، ان کا خیال رکھنا بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ یقیناً اولاد کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری سوچیں ہمیشہ دنیا داری کے گرد گھومتی ہیں، اور ہمارے زمانے میں کامیابی کا معیار ہی لوگوں نے اقتدار کو، مال کو، جاہ و حشمت کو بنا لیا، تو پھر اپنی اولاد کے لیے بھی لوگ اسی کے حصول کو سب سے بڑا سرمایہ سمجھتے ہیں، اور ہمیشہ بچوں کی یہی تربیت کرتے ہیں کہ انہیں مال کیسے جمع کرنا ہے، انہیں کس طرح سے معاشرے کے اندر حصول اقتدار کے لیے یا بڑے مناصب کے لیے کوشش کرنی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک عجیب سی مادہ پرستی ماحول میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اسلام تربیت اولاد کے حوالے سے ہماری جو رہنمائی کرتا ہے تو وہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں۔ بچوں کو آپ رزق حلال کمانے کی تلقین 100% کریں گے، انہیں اس فن سے ضرور آگاہ کریں کہ وہ کبھی کسی کے دستے نگر نہ رہیں، کہیں انہیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، لیکن ان کی روحانی، اخلاقی، مذہبی تربیت یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ذمے لگائی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی دوزخ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ ایسے اسباب اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ کہیں وہ جہنم کے راستے پر نہ پڑ جائیں۔ ان ساری راہوں کا انہیں تعین کر کے دو جو جنت کی طرف جاتی ہے۔ ان کی جو اخلاقی زندگی ہے، ان کے کردار و عمل کا جو حسن ہے، اس کے لیے تم اپنے بچوں کی طرف۔ ہمارے ہاں اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بچوں کو بار بار اسی بات کی طرف گامزن کرتے ہیں اور مثالیں بھی دیتے ہیں، تو اس طرح کی دیتے ہیں کہ فلانے کا بیٹا دیکھو کتنے پیسے کما رہا ہے، فلاں کا بیٹا دیکھو کتنے بڑے عہدے پر فائز ہو گیا ہے، اور فلاں کا بچہ دیکھو کتنا شہرت پا گیا ہے۔ تو پہلے تو مثالیں ہی دنیا داری کی، اور اگر دین کے لیے ہم قائل کرنا بھی چاہتے ہیں تو کچھ مثالیں سنا کر، کچھ باتیں بتا کر، کچھ تقریر سنا کر۔ تو یاد رکھیے گا، تقریریں گھر سے باہر چلتی ہیں، گھر کے اندر عمل چلتا ہے۔ بچوں کی دینی اور روحانی تربیت کرنے کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کو دینی اور روحانی زندگی گزارنی پڑے گی۔ بچے جس طرح باپ کو وقت پر ڈیوٹی پہ جاتا ہوا دیکھتے ہیں، انہیں اپنے باپ کو وقت پر اٹھ کے نماز پڑھتا بھی دیکھنا پڑے گا۔ اگر اس کا کاروبار کم ہو جائے، کہیں نقصان ہو جائے، تو جس طرح وہ اسے پریشان اور بے حال دیکھتے ہیں، کاش ایسا ہو نا کہ کبھی باپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں اور بچے پوچھے کہ ابا جی کو کیا ہے، تو اماں کہے پتر تمہارے باپ کو حضور کا مدینہ یاد آتا ہے۔ یہ چیزیں روحانی زندگی جب ہم گزاریں گے تو بڑی جلدی ہمارے بچوں کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں گی۔ لیکن یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ آپ فصل گندم کی بوئیں اور کاٹنا چاول چاہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم چاہیں کہ ہم گھر میں کوئی دینی کام نہیں کریں گے، لیکن پتر تیرے اوپر پابندی ہے، تو نے سارے دینی، روحانی، اسلامی سارے تو نے کام کرنے ہیں۔ میرے پاس لوگ بچے داخل کرانے آتے ہیں تو ایک جملہ وہ اکثر بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں بچہ داخل کرانا چاہتا ہوں تاکہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو میں کہتا ہوں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، حدیث پاک میں الفاظ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ والدین کو اعزاز دے گا، لیکن آپ ماشاءاللہ باشعور ہیں۔ اگر آپ کو اس بات کا شعور ہے نا کہ بچے کی وجہ سے حافظ قاری علامہ صاحب کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی، تو اور بھی تو کئی چیزیں بخشش والی ہیں، آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ان پر آپ توجہ کیوں نہیں دیتے؟ اس طرح بھی تو آپ غور فرمائیں۔ آپ کسی اور کے ذریعے سے جو بخشش چاہتے ہیں تو کوئی ایسا کام کرے نا کہ ہم رب سے دعا کریں تو اللہ ہماری وجہ سے کسی اور پر بھی فضل فرما دے۔ لیکن ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے، اپنے اندر تبدیلی نہیں لانا چاہتے۔ ہم کوئی سویرے اٹھ کے کچھ مصلح کو، عبادت کو، اللہ کو ٹائم نہیں دینا چاہتے۔ ہم گھر میں سچ نہیں بولنا چاہتے۔ کیا ہمارے بچوں کو خبر نہیں ہے کہ ہم موبائل پہ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا بچوں سے یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ گھر کے اندر جو مال آتا ہے وہ کس طرح کا ہے؟ کیا ہمارے بچے نہیں دیکھتے کہ ہمارے باپ کا رویہ ہماری ماں کے ساتھ کس طرح کا ہے؟ کیا وہ چیزیں بنظر غائب غور سے ملاحظہ نہیں کرتے کہ ہماری اماں کا رویہ اپنے میکے کے حق میں کیا ہوتا ہے اور باپ کے والدین کے حق میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ساری چیزیں جو ہمارے گھر میں ہو رہی ہوتی ہیں وہ بغیر ہمارے بتائے بچے اسے سبق لے رہے ہوتے ہیں۔ اس رستے کے وہ مسافر ہوتے ہیں جس رستے پر میرے گھر والے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے سب سے پہلے تو گرمیوں میں دوپہر کو سارے لوگ ہی گاؤں میں سویا کرتے تھے، تو ایک بچہ، ایک نوجوان موٹر سائیکل پہ نا، اس نے بڑا سخت ہارن لگایا ہوتا تھا، تو وہ لاڈلا بچہ تھا۔
اپنے ماں باپ کا اکلوتی اولاد تھی تو وہ گلی سے گزرتا تو میری والدہ بڑی ناراض ہوتی، کئی دفعہ برا بھلا بھی کہتی کہ اس کو شرم ہی نہیں آتی، یہ سوتوں کو جگا دیتا ہے، اتنا سخت ہارن لگا دیا ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے وہ ہارن کھیڑ دیا، اسی گلی سے گزرتا لیکن چپکے سے۔ تو بچہ شرارتیں کرنے والا شرارت چھوڑ جائے تو پھر بھی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیوں چھوڑ گیا ہے؟ تو اماں جی کہنے لگی انہوں پوچھتے سے کی ہویا سو۔ میں نے اس سے ایک دن کہا کہ خیر ہے، تو مجھے کہنے لگا بھائی جان میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو میری والدہ نے مینوں تھپکی دے کے کہ پتر ہے ہارن لا چھڑ تیاں دے پیو انج دے کام نہیں کرتے۔ میں اب صاحب اولاد ہوں تو اگر میرا کردار اس طرح کا ہوگا تو پھر لہجہ کیا ہوگا؟ میں نے چھوڑ دیے سارے کام چونکہ میرے گھر میں بیٹی آ گئی ہے، اور میری ماں نے مجھے کہا ہے کہ بیٹیوں کے باپ کا یہ لہجہ نہیں ہوتا، ان کے انداز بڑے شستہ بڑے صاف ہوتے ہیں، چونکہ گھر میں بیٹی نے آنکھ کھولنی ہے، اس نے وہ رنگ دیکھنا ہے۔ میں ایک دوسری بات بھی آپ کو عرض کرتا ہوں، میں کھانا کھا رہا تھا، گھر کے اندر بیٹھا تھا تو میری گھر والی مجھ سے کہنے لگی کہ باہر بچہ بڑا بلک بلک کے رو رہا ہے مدرسے کا۔ میں نے کہا جلدی سے بلاؤ۔ وہ بچہ اندر آیا تو وہ کانپ رہا، اس کی حالت اس طرح کی تھی کہ شاید تھوڑی دیر میں گر جائے۔ تو مجھے تو کھانا بھول گیا، میں نے کہا پتر خیر ہے، کیا ہوا کیا ہے؟ تو بولے تو اس سے بات نہ ہو سکے، ہانپتے کامتے تڑپتے ٹوٹتے جملے۔ میں نے کہا بیٹے کیا بات ہے، چھوٹا سا بچہ ہے۔ کہنے لگا میں نے گھر ٹیلی فون کیا تھا، میرے ابا جی پھر میری اماں سے لڑ رہے ہیں۔ حضرت صاحب جب وہ لڑتے ہیں تو ہم چار پائیوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں، خوف آتا ہے، میری بہنیں روتی ہیں، ہمیں کسی چیز سے اتنا ڈر نہیں آتا کیونکہ ہمارا والد پھر ہماری اماں کو مارتا ہے، خوف آتا ہے۔ آج گھر میں نا پھر ابا جی اماں کو پیٹ رہے ہیں، میں نے فون کیا تھا تو بہنیں رو رہی ہیں، آپ دعا کر دیں ہمارے گھر میں سکون ہو جائے۔ ہم تو اپنے بچوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، پر یہ کس نے رلایا ہمارے بچوں کو؟ ماں باپ نے مل کے؟ کس نے تباہی کی؟ ان کے خیالات کیوں بکھر گئے؟ اتنا خوف کس چیز نے طاری کیا؟ یہ سکون کس نے چھینا؟ میں نے پھر ان کے والد کو بلایا، گزارش کی، اور مجھے امید ہے کہ وہ میری بات بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے ان کو وہ سارے حالات سے آگاہ کیا کہ آپ کے بچوں کی نفسیات کہاں تک جا رہی ہے، پر میری آپ اس واقعے کے بعد میں سمجھا کہ شاید یہ ایک گھر کا مسئلہ تو نہیں ہوگا، جانے کتنے گھروں میں یوں ہوتا ہوگا، کتنے بچے خوف کی زندگی گزارتے ہوں گے، اللہ جانے اب کیا ہونے لگا ہے۔ تو اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے، اخلاقی بڑا پیار کرتا ہے باپ اپنے بچے سے، میں صحیح بتاتا ہوں، آپ بڑا پیار کرتی ہے ماں اپنے بچے سے، لیکن یاد رکھنا اس پیار میں کہیں وہ اخلاقی حدود کو کراس نہ کر جائے۔ یہ دیکھ لینا کہیں آپ کے لاڈ پیار میں کوئی ناجائز بات اس کے منہ سے نکلے کسی کے بارے میں اور آپ اسے قبول کر کے کہیں اسے تباہ نہ کر دیں۔ باپ میں نے دیکھا ہے یہ کام کرتے ہیں کہ بچے نے اگر کبھی کوئی تحفہ مانگ لیا ہے اور موقع آ گیا ہے تحفہ دینے کا تو باپ اوور ٹائم بھی لگاتا ہے۔ والد کہتا ہے اپنی فیکٹری کے مالک سے کہ میں تھوڑے تھوڑے کٹوا دوں گا، پر مجھے بچوں کے لیے گفٹ خریدنے، ان کے کپڑے بنوانے ہیں، بڑی جان جوکھوں میں ڈالتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو مایوس نہیں دیکھنا چاہتا، میں اعلیٰ سے اعلیٰ چیز بھی لاؤں گا۔ پر آپ کو پتہ ہے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کسی باپ کا اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھا ادب سکھا دے۔ یہ سونا تحفہ دیا ہے باپ نے کہ اس بچے کو اس نے اچھی تربیت سے روشناس کرا، یہ خوبصورت تحفہ سونا ایک کمال کر دی والد نے کہ اس نے اپنے بچے کے آداب زندگی میں ایک اچھے ادب کا اضافہ کیا۔ آپ نہ ہزاروں کا لاکھوں کا تحفہ لے کے آئے لیکن اس کی اخلاقی تربیت کریں، اس کے کردار میں جاذبیت پیدا کریں۔ ہو نہ آج بھی کوئی ماں ایسی جو غوث پاک کی ماں کی طرح کہے پتر بھوک کاٹ لینا پر جھوٹ نہ بولنا۔ ہو نہ کوئی ماں آج بھی ایسی جو بابا فرید کی ماں کی طرح یہ کہے پتر تجھے شکر پسند ہے پر ملے گی تب جب تو نماز پڑھ کے مصلی اٹھائے گا۔ ہو نہ آج بھی کوئی خواجہ بختیار کاکی کی ماں جیسی ماں جو سارا دن گھر میں سپارے پڑھتی رہے اور 15 سپارے یاد ہو اور صبح شام پڑھے۔ او خدا کے بندو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کردار کی روشنی سے نور پاتی ہیں، جو صرف عمل کے حسن سے دنیا کو حسین کر دیتی ہیں۔ بچوں کی روحانی تربیت، اخلاقی تربیت، ہم نا جو بچوں کو سبق دے رہے ہیں وہ محدود زندگی کا دے رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہمارے دین نے کہا ہے کہ زندگی 60-70 سال کی نہیں، اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، ختم نہ ہونے والی ہے۔ ہم نے بچوں کو جتنے اسباق پڑھائے ہیں وہ دنیاوی زندگی کے لیے، روزی روٹی کے لیے، کاروبار کے لیے، شادی نکاح کے لیے، لیکن ہمیں ہمارے دین نے کہا ہے کہ انہیں وہ سبق بھی دو جو قبر میں بھی انہیں کامیاب کرے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو گے اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ گے، یہ اہتمام کرو۔ خاص خوبصورتی جو ہمارے دین نے کہا ہے کہ ان کی اخروی زندگی میں ان کے کام آئے۔ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 چیزیں ہمارے ذمہ لگائیں، فرمایا اپنی اولاد کو سکھاؤ،
یہ باپ کے ذمے لگائی ہیں حضور نے چیزیں، ماں کے ذمے لگائی ہیں۔ فرمایا یہ اپنی اولاد کو سکھاؤ 3 چیزیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی؟ فرمایا ایک تو اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ اس کا مطلب ہے ابا کو نعت پڑھنی چاہیے نا، اس کا مطلب ہے اماں کو نعت آنی چاہیے نا، اس کا مطلب ہے حضور کے قصیدے یاد ہونے چاہیے نا، اس کا مطلب ہے نا کبھی بازو تھام کے باپ کا ہے نا پتر چل آج فلان جگہ تجھے لے جاؤ، وہاں مدینے والے کی باتیں ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے باپ کو ان سارے رستوں کا تعین تو بیٹے کا بازو تھام کے اسے کتنی جگہوں پہ لے گیا ہے، چل ایک دن یوں بھی کہا تھام اس کا بازو اور اسے حضور کے مدینے میں لے جا کر محبوب کے سامنے کھڑا۔ فرمایا اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور فرمایا دوسرے کام یہ کرو کہ اپنے بچوں کو اپنے نبی کی اولاد کی محبت سکھاؤ۔ سکھائی حضرت عمر نے جناب عبداللہ ابن عمر کو محبت، تو پھر انہوں نے محبت کی اپنی اولاد کو اپنے نبی کریم کی اولاد کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اور تیسرا حضور نے ذمہ لگایا کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ۔ یہ ماں باپ سکھائیں، پہلے خود سیکھیں پھر اپنے بچوں کو سکھائیں، انہیں کہ پتر آ بیٹھ میرے پاس بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ، میں تجھے پڑھاتا ہوں۔ تلاوت کلام مجید تو ہر مسلمان کے لیے صحیح تلفظ سے سیکھنا ضروری ہے، تو پہلے سیکھیں پھر سکھائیں۔ تو ان کی اخلاقی تربیت، روحانی تربیت، 2 انسان کی تربیت کے مزاج ہوتے ہیں، ایک اس کی ظاہری تربیت ہوتی ہے، ایک اس کی باطنی تربیت ہوتی ہے۔ اس کے ظاہر کا بھی خیال کریں۔ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ایک بچہ کھانا کھا رہا تھا تو جہاں سے مرضی کھا رہا تھا، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی سائیڈ سے کھاؤ، اللہ تمہیں برکت عطا کرے گا۔ بچوں کو اخلاق کا، آداب کا طریقہ بھی بتایا جائے۔ ہمارے ہاں نا شادی سے واپس آ کر، محفل سے واپس آ کر بچوں کو ڈانٹا جاتا ہے کہ آج تو آپ نے بڑی انسلٹ کرا دی، آپ کو روٹی نہیں کھانی آئی۔ تو بھئی یہ بچوں کو آپ ڈانٹے نہیں، یہ تو آپ کو چاہیے تھا کہ اس سے پہلے سکھایا جاتا کہ کھانا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، جانا کیسے ہے، کسی سے سلام کلام کیسے کرنا ہے۔ یہ ڈانٹنے کی بات ہے؟ یا استاد کو چاہیے تھا کہ اپنی کارکردگی پر غور کرتا، بجائے اس کے کہ اپنی کارکردگی کو دہرایا جائے۔ الٹا آپ اس شخص کو ڈانٹ رہے ہیں جو زیر تربیت ہے۔ اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اس طرح ڈانٹا جاتا ہے، ہمارے صوفیاء نے لکھا ہے جب بچے پہ غصہ آئے تب اسے سزا نہیں دینی، ایک دن بعد سزا دو یا کچھ گھنٹوں کے بعد، اس لیے کہ غصے میں جو سزائیں دی جاتی ہیں وہ حد سے کراس کر جاتی ہیں۔ انسان کو اپنی زندگی حقیقت کے آئینے میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت ساری خوش فہمیوں سے، بہت ساری غلط فہمیوں سے اور بہت سارے دعووں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھنا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھنا، نیک اور صالحین کی نسبت کی امید رکھنا، یہ برا نہیں، یہ بڑا ہی بہترین ہے، یہ بڑا ہی خوبصورت عمل ہے، اس کی بہت ساری برکات ہیں۔ لیکن کسی غلط فہمی کا شکار ہو جانا اور یہ ساری امیدیں وابستہ کر کے یا ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھ کے بے عمل ہو جانا، اپنی زندگی کو امور خیر سے پیچھے کر لینا، یہ نہ صرف یہ کہ قابل تحسین نہیں بلکہ یہ قابل توجہ ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت۔ قرآن مجید سورہ بقرہ سے جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر اہل یہود کے لیے فرمایا ہے۔ یہودی جگہ جگہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ کہیں کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہمیں تو تھوڑے دنوں کے لیے عذاب ہوگا، بڑی جلدی ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ وہ بڑی لمبی چوڑی خوش فہمیوں کا اظہار کرتے اور بڑے بڑے دعوے کرتے۔ پھر چلتے چلتے انہوں نے ایک اور دعویٰ کر دیا، کہنے لگے کہ آخرت کا گھر تو صرف ہمارے لیے ہے، جنت میں صرف یہودی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ دیکھیں دعویٰ کتنا بڑا ہے کہ آخرت کا گھر تو صرف ہمارے لیے، فقط ہمارے لیے۔ مسلمان یہ دعویٰ نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس بات کا اظہار کیا ہے تو اس طرح کیا ہے، فرمایا جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی اور 80 میری امت کی ہوں۔ لیکن یہ بھی فرمایا کہ باقی لوگ بھی تو ہوں گے نا، ان کی 40 صفیں ہیں لیکن جنت میں دوسرے پچھلے لوگ بھی موجود ہوں گے۔ یہ دعویٰ نہیں کیا کہ صرف مسلمان جائیں گے، ان سے پہلے جو نبی اور ان کی ایماندار اور نیک امتیں گزری ہیں ان میں سے کوئی جنت میں ہی نہیں جائے گا، یہ نہیں فرمایا۔ لیکن یہ اس طرح کے دعوے بعض لوگ کرتے ہیں اور سنائی دیتے ہیں۔ تو یہودی بھی یہ کہا کرتے تھے کہ جنت تو خالص ہمارے لیے ہے اور کوئی نہیں جائے گا اس میں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس۔ اے محبوب علیہ السلام آپ ان سے فرما دیں اہل یہود سے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک باقی سب لوگوں کو چھوڑ کے خالص تمہارے لیے ہی ہے، سب کو چھوڑ کے صرف تمہارے لیے ہے آخرت کا گھر، تو فتمنوا الموت،
تو پھر جنت میں تو مر کے جانا ہے نا، لہذا موت کی تمنا تو کرو، پھر کہو نا یا اللہ ہمیں موت دے تاکہ وہ جو تو نے ہمارے لیے اتنی بڑی چیز بنائی ہے ہم اس سے استفادہ کر سکیں، پھر تم موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لیکن رب فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، انہیں پتہ ہے جو انہوں نے کمائی کر کے آگے بھیجی ہے۔ یہ موت کی دعوے کریں گے کہ جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے، لیکن کبھی بھی موت کی تمنا، یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا۔ یہ جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا میری نسبت اور میری بات اور بلے بلے سارا کچھ میں ہی ہوں، تو ان سے کہو پھر سارا پیسہ کوٹھی پہ ہی لگائے جاتے ہو، پھر تو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، پھر یہاں اتنے خرچے کرنے کی تمہیں کیا مشکل پڑی ہوئی۔ قرآن مجید کہتا ہے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ان کو پتہ ہے جو اعمال انہوں نے کر کے بھیجے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو جانتا ہے، اللہ کو خبر ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہودی موت کی تمنا کرتے، جب ان سے کہا گیا تھا نا کہ اگر آخرت کا گھر خالص تمہارے لیے ہے تو موت کی تمنا کرو، اگر اس مقام پر وہ موت کی تمنا کرتے تو اسی وقت سارے مر جاتے، ختم ہو جاتا معاملہ۔ اگر تمنا کر لیتے، تمنا ہی نہیں کریں گے۔ خوش فہمیوں میں مبتلا ہونا، بڑی بڑی باتیں کرنا، بڑے بڑے دعوے کرنا، بڑے بڑے تذکرے کرنا، بڑی بڑی اعلانیہ گفتگو کرنا اور اپنے ہی خیال میں بڑا کچھ بن جانا، یہ سنجیدہ لوگوں کا طریقہ نہیں۔ میں نے کچھ آستانے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ہمارے حضرت کی نسبت اور حضرت ساتھ بیٹھے مسکرا رہے ہیں، اتنی دیدہ دلیری تو نہیں نہ ہونی چاہیے، آپ اپنے سامنے سارا کچھ اپنے آپ کو کہلوا رہے ہیں۔ شیخ ہلکا ہلکا مسکرا رہے ہیں، ان سے پوچھیں تو کہتے ہیں جی میں تو نہیں کہتا، تو آپ کہتے نہیں تو منع کیوں نہیں کرتے؟ آپ کچھ فہمیوں میں، نعت خواں کھڑا ہوا ہے تو اس نے نسبت کی بات شروع کیا تو اللہ جانے وہ کدھر کا کدھر پہنچ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کون انکار کر رہا ہے نسبت کے فیض کا، کون منکر ہے؟ یہی تو باعث نجات ہے ہمارے لیے، امیدیں۔ لیکن یہ کہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جانا اور اس طرح کے بڑے بڑے دعوے کرنا، اور پھر بہت ساری خوابیں آتی ہیں لوگوں کو اور خوابوں کی بنیادوں پر بڑا کچھ بنتا ہے، تو میں کہتا ہوں جناب خواب میں تو میں کہہ دوں آپ سے خواب میں کہ میں رات کا صدر بن گیا ہوں تو آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ میں خواب میں بنا ہوں، آپ کو اس میں کیا اختلاف؟ حقیقت کی زندگی میں آئیں، حقیقت کی زندگی میں جتنے لوگ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، دعویٰ ہے غلامی کا، دعویٰ ہے نسبت کا، فلانی شے کا، تو پھر بھئی آپ نے اتنا مال کاہے کو جمع کر لیا ہے؟ پھر یہ کاریں، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، یہ جائیدادیں، یہ جلسوں کی فیسیں، یہ نعتوں کی فیسیں، یہ کس لیے؟ پھر تو آخرت آپ کے لیے سجی ہوئی ہے، سنوری ہوئی ہے، پھر تو آپ اس طرف توجہ کریں۔ حقیقت پسندی کا مزاج جب تک قوموں میں نہیں آتا، قومیں اتنی دیر تک اپنی روحانی، اخلاقی اور کردار کی بلندی نہیں حاصل کر پاتی۔ تو موت کی تمنا، یہاں ایک بات اور سن لیں، شریعت اسلامیہ کے اندر مصیبتوں سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا منع ہے۔ کوئی شخص کسی مشکل میں ہے، بیماری میں ہے، تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، تو موت کی تمنا کرے کہ اس بیماری سے تو مر جاؤں تو اچھا ہے، تو یہ منع ہے اس کے لیے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ لا علمی کی بنیاد پر چھوٹا سا جھگڑا گھر میں ہوا، وہ کہتا ہے میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں میں اب مار ہی جاؤں۔ بھائی آپ اتنی سی بات نہیں سہ سکے اور آپ نے اتنی سی بات پر اتنی بڑی بات کر دی کہ میں اب چلا ہی جاؤں، اور یہ جھگڑوں کے اندر عام لوگ کہہ دیتے ہیں یہ منع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، بلکہ مسلم شریف میں فرمایا کہ اگر تم نے کبھی دعا کرنی بھی ہو کسی وقت تو ان لفظوں سے کر سکتے ہو کہ یا اللہ جب تک میرا زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہے، مجھے دنیا میں رکھ، اور جب میرا یہاں سے چلے جانا تیری حکمت کا تقاضا ہے اور میرے حق میں بہتر ہے تو پھر مجھے ایمان کے ساتھ لے جا، پھر تو مجھے لے جا۔ تمنا موت کی کرنا اور مصیبتوں سے گھبرا کر کرنا، اور بھائی مشکلات میں جینا تو حسن ہے۔ اصل میں نا جس کی جان تھی نا اس کے نام نہیں نہ لگائی ہم نے کبھی بچوں کے نام لگا دی، کبھی کاروبار کے نام لگا دی، کبھی دوستوں کے نام لگا دی، پھر وہ بے وفا ہوا تو مرنے کو جی چاہا، وہ بے وفا ہوا تو مرنے کو جی چاہا، اس نے تنگ کیا تو مرنے کو جی چاہا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ فرماتے ہیں تم نہیں جان کے مالک، میرا نبی تمہاری جانوں کا مالک ہے۔ جان پاوے نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نبھیساں، رات تیرے وچ رول کے مرساں، تے قدم نہ پیچھا ہٹیساں، شہر تیرے دے ٹکڑے منگساں، تے تیرے کتیاں دے قدم چمیساں۔ آزم اے جان امانت تیری، تو جدوں منگ سیں میں پیش کرے ساں۔ یہ تو کسی اور کی ہے، ہماری ہے نہیں۔ تو بہت سارے لوگ گھبرا کر ہو بڑی تکلیف آ گئی، بھئی آپ جلدی نہ کریں،
بالکل جلدی نہ کریں، آپ حوصلہ پیدا کریں، اور جیا تو جاتا ہی مشکل میں ہے۔ اقبال نے کہا تھا کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، یہ زندگی لمبی ہے، یہ مشکلات سے ہو کر کے گزرتی ہے، اس میں مد و جزر رہتا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ میں منع ہے موت کی تمنا کرنا، موت کی خواہش کرنا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تم موت کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم برے ہو اور زندہ ہو تو ہو سکتا ہے زندگی میں اللہ تمہیں توبہ کی توفیق دے دے، اور اگر تم اچھے ہو تو پھر بھی موت کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ اچھے ہو تو تمہاری اچھائی میں روز برکت ہی ہو رہی ہے، لوگوں کو فائدہ ہی ہو رہا ہے، خیر ہی بٹ رہی ہے، تمنا موت کی کرنا۔ اور ویسے بھی نہ ہم اپنی مرضی سے یہاں آئے ہیں اور نہ مرضی سے جانے کی کوشش کرنی چاہیے، معاذاللہ، نہ اپنی مرضی آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے کوئی مرنے کی کوشش کرے گا تو خودکشی حرام ہے، اور رب رسول کی مرضی سے مرے گا تو وہ شہادت ہے، وہ اس طرح کی شہادت ہے کہ جس میں کہا مردہ کہنا ہی نہیں، یہ تو زندہ ہے، اس لیے کہ میرے نام پہ مر گیا ہے۔ تو موت کی تمنا کرنا یا اس طرح کا رویہ منع ہے۔ البتہ یہ جو یہود کا کام تھا، ان کا جو لہجہ تھا، اللہ فرماتے ہیں یہ تو ہزار ہزار سال عمر مانگتی ہیں تو جانا ہی نہیں چاہتے۔ کچھ لوگ لمبی عمر کے حریص ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آخرت کے لیے کام نہیں کیا، آخرت پر اس طرح کا یقین نہیں، اس طرح کا مزاج نہیں، دنیا داری کا مزاج بن گیا، بہت سارا مال جمع کر لیا، بڑے بنگلے بنائے، اتنی مشکل دنیا داری کٹھی کی، اب چھوڑ کے مر جائیں۔ لوگوں کا مرنے کو دل ہی نہیں کرتا، کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، بالکل نہیں دنیا چھوڑنا چاہتے، محنت سے کٹھی کی ہے، اتنے لاؤ لشکر بنائے ہیں، اب کیسے چھوڑ جائیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے گٹھڑی باندھ کے رکھی ہوئی، ان کو زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑتا، اس لیے کہ انہوں نے کوئی سامان بوکی نہیں کرایا، تو جو ہے ہینڈ کیری ہے، اس لیے لوگ انتظار کرتے رہیں گے اور جناب بلال حبشی جنت میں پہنچ بھی جائیں گے۔ ابھی میزان عمل لگا ہوگا لیکن حضرت ابو ذر غفاری جنت میں ٹہلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ لوگوں نے جمع نہیں نہ کیا، جتنا مال زیادہ اتنی چیکنگ بھی اس کی زیادہ، جتنے بیگ زیادہ، ایئرپورٹ پہ اتنا انتظار بھی زیادہ۔ ہینڈ کیری والے کو کوئی مسئلہ اسی کسے دیکھو جو بھی نہ لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی، بھائی مال کا ہے کا تو حساب کا ہے کا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے کہا ہم گنجائشیں تلاش کرتے ہیں نا، اور شریعت کی گنجائش اختیار کرنے میں حرج بھی کوئی نہیں ہوتا، شریعت گنجائش دیتی ہے، مال جائز ہو آپ کو تو آپ اس کو استعمال کریں، بڑا مکان بنائیں، بڑی جائیداد خریدیں، بڑی گاڑی میں سفر کریں، مہنگا موبائل خریدیں، اچھے کپڑے پہنے، کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن جو حضور کا مزاج ہے، جو سرکار نے اپنے لیے پسند کیا، وہ یہ ہے کہ سویرے روٹی کھانی ہے، شام کو فاقہ کرنا ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے کہا کہ چلو جائز پیسے اکٹھے کر لیں، جائز تو جمع کرنا منع نہیں۔ تو حضرت علی کی باتیں بڑی حکمتوں والی تھی نا، تو ایک جملے میں انہوں نے کئی جواب دے دیے، کہنے لگے میاں مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے، لہٰذا ہم دونوں کام ہی نہیں کرتے، نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں، جمع کرنے کی حاجت کیا ہے؟ دنیا اتنی سجا لینا، اتنی سوار لینا، بڑا ٹھنڈا اے سی چلتا ہے ہمارے کمروں میں، کھلی آنکھوں سے لوگ بستر سے اٹھ نہیں پاتے، آنکھیں کھل گئی ہیں، الارم بج گیا ہے، لیکن وہ بہت مزے کی پسند کی روٹی رات کھائی تھی، اپنی مرضی کا کھانا کھایا تھا، پیٹ بھر کے کھایا تھا، مرضی کے مشروبات پیے، ٹھنڈے کمرے میں آرام ہے، کھل گئی ہے آنکھ، موٹے الارم نے آواز دیا اٹھو، لیکن یہ غفلت ہے نا، دنیا جمع کر لی ہے نا ساری۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، اگر یہ ساری آسانیاں نہ ہوں، دقتیں ہوں، کچھ رات کو ہمیں تھوڑا پسینہ بھی آئے تو بار بار آنکھ کھلے، یہ مچھر کبھی نہ سونے دے تو بار بار آنکھ کھلے، یہ تن آرام پسند نہ ہو تو کچھ اٹھیں، کچھ رات کو گرمیوں کی چھوٹی راتوں میں بھی تہجد پڑھی جا سکے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، یہ تن آسان ہو گئے، مزاج نہیں رہا ہمارا، ہمیں آرام چاہیے، سکون چاہیے۔ آپ یقین کریں کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں، رونا آتا ہے اپنی اگلی نسل پر، رونا آتا ہے، یعنی بچے مدرسے میں پڑھنے والے، چونکہ وہ اے سی والے گھر سے اٹھ کے آتے ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے بچے کہتے ہیں جناب وہ کچھ گرمی زیادہ ہے تو میری کچھ طبیعت برداشت نہیں کرتی، تو میری اماں نے کہا تھا 4 چھٹیاں لے لو کہ موسم ٹھیک ہو جائے گا تو پھر سے تعلیم ہو جائے گی۔ تو غور سے چہرے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار اگر کل کو ہمیں جہاد پہ جانا پڑا تو ہم لوگ جائیں گے، ہم میدانوں میں نکلیں گے، ہم وہ لوگ ہیں جو سختیاں برداشت کریں گے، یہ والے لوگ ہیں جو میدان میں جائیں گے جو 1 منٹ کے لیے اتنی دنیا جمع کر لی، مرنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ حضرت شاہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں بڑا مہنگا کاروبار کرتا تھا، عطر بیچتا تھا، مہنگا کاروبار ہے نا، عرب شریف کے اندر آپ جائیں تو جہاں سونے والی دکان ہوتی ہے اس کے ساتھ خوشبو والی دکان ہوتی ہے، مکہ مکرمہ میں دیکھ لیں، مسجد نبوی میں دیکھ لیں، مہنگا کاروبار ہے یہ، اور میرا بزنس تھا، کاروبار تھا۔
تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک بزرگ آ گئے، انہوں نے ایک شیشی دیکھی، خوشبو سونگی، دوسری، تیسری، چوتھی۔ اچھے سیل مین آگے بڑھ کے خود کہتے ہیں آپ کو کیا چاہیے؟ میں نے بھی کہا بابا جی کیا چاہیے مجھے بتائیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو بابا جی بڑے دھیمے، ٹھنڈے اور حوصلے والے لہجے میں کہنے لگے، پتر دیکھ رہا ہوں تیری جان بڑی مشکل سے نکلے۔ تو میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے اتنی مہنگا مہنگا تو نے مال جمع کیا ہے، کبھی مرنے لگے گا تو یہ یاد آئے گا، کبھی وہ یاد آئے گا، کبھی سادہ کر لیں اس کو، سادہ کر لیں، کبھی اس سوسائٹی والا پلاٹ یاد آئے گا، کبھی ادھر والا یاد آئے گا، کبھی لاہور والا یاد آئے گا، کہاں مرنے کو جی چاہتا ہے۔ اور پھر ایک اور دھوکہ ہے، میں بچوں کے لیے کر رہا ہوں، بچوں کے نام تو ایک دھیلا بھی نہیں، وہ تو سارا آپ کے اپنے نام ہے، ایسے ہی بہانہ بنائے ہوئے بچوں، کس بچے کے نام؟ بچے نے تو 50 دفعہ کہا ہے کہ وہ ایک دکان بھیج دو، میں نے کام کرنا ہے، تو ابا کہتا مراں گا تو تاں بکے گی۔ کہاں بچوں کے لیے؟ کون کہتا ہے بچوں کے؟ یہ تو خواہشات ہیں جن پر ہمارا اپنا قبضہ ہے، ہر کنجی تو ہماری جیب میں، کون کہہ رہا ہے؟ وہ تو کبھی جا کے ملے گا ان کو جب موقع آئے گا۔ تو کہا یہ اتنا مال جمع کیا ہے تم پتر، تیری جان تو مشکل سے نکلے گی۔ تو کہتے ہیں میں دنیا دار تھا، دنیا دار کو نصیحت کریں تو وہ غصہ کرتا ہے، طنز کرتا ہے۔